قرآن کا حق ادا نہ کیا. اگر ہم نے سال بھر قرآن کو نہیں پڑھا، کم سے کم رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھا کرو. بڑی برکت والی کتاب ہے میرے بھائی. قرآن کا مقام یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے. آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، زبان نہیں چلتی ہے. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا، وہ رکھ دیتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو ہاریے مت، تھکیے مت، اور پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو محنت کر کے پڑھتا ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے، زبان میں اس کے اٹک رہا ہے اور اٹک اٹک کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا. یہ قرآن کا مقام ہے میرے بھائیو. اور اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا اور رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کو نہیں پڑھا، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. ارے ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت لوگ ہیں. کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کی ہم کوئی نافرمانی نہ کرتے ہوں. قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، ہماری سفارش کرے گا. یہ قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ، راتوں کو یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ساری دنیا سوئی رہتی تھی، اے اللہ یہ قرآن کھول کے پڑھا کرتا تھا. اور قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اور قرآن کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو اور قرآن کو پڑھو. اور اگر ہو سکے تو قرآن کا کوئی اچھا سا ترجمہ اور کوئی اچھی سی تفسیر آپ اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں. بنگلہ زبان آتی ہے، بنگلہ میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہندی آتی ہے، ہندی میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. قرآن کو صرف پڑھو ہی مت، بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے بھی پڑھنے کی کوشش کرو. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رمضان میں ڈیلی ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ بڑی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. میرے بھائیوں، رمضان میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، رمضان میں سب بدل جاتا ہے. صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے بھائی؟ ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں 8 بجے 9 بجے، لیکن رمضان میں بدل گیا معاملہ. صبح 4 بجے بیگم نے اٹھایا چلیے اٹھیے سحری نہیں کرنا ہے کیا؟ صبح 4 بجے اٹھ کے سحری کر رہے ہیں. اس کے بعد دوپہر کا کھانا سال بھر ہم کھاتے ہیں، مگر رمضان میں دوپہر کا کھانا غائب ہو جاتا ہے. دوپہر میں کچھ نہیں کھانا ہے. رات کا کھانا ہم کھاتے ہیں 8 بجے 9 بجے، لیکن رمضان میں ہمیں افطار کے ٹائم کھانا ہوتا ہے. کھانے کا ٹائم بدل گیا. تراویح کی نماز پڑھ کے گھر آئے 11 بج گیا، سوتے 12 بج گیا. 12 بجے سوئے. عام دنوں میں اگر 12 بجے سوتے تھے تو صبح فجر کے ٹائم بھی نیند نہیں کھلتی، اتنے اٹھ پاتے تھے. لیکن رمضان میں 12 بجے سوئیں چاہے 1 بجے سوئیں، صبح 4 بجے سحری کے ٹائم ہمیں اٹھا دیا جاتا ہے، بلکہ ہم اٹھ جاتے ہیں. رمضان میں ہماری زندگی میں پریورتن آ جاتا ہے، چینجنگ آ جاتی ہے. ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا، کاروبار کرنے کا ٹائم بدل جاتا ہے. رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اگر نیت سچی ہو، اگر ارادہ پکا ہو، اگر انسان دل میں ٹھان لے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان بدل نہ سکے. ہمارے بعض بھائی ہیں جو نشے کی لت کے شکار ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو، چاہے وہ نشہ بیڑی کا ہو، چاہے وہ نشہ سگریٹ کا ہو، چاہے وہ نشہ گٹکھے کا ہو، چاہے وہ نشہ کھینی کا ہو، چاہے وہ نشہ تمباکو کا، کوئی بھی طریقے کا نشہ ہو. ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب لت لگ گئی ہے، چھوٹ نہیں سکتی، چھوٹ نہیں رہی ہے. رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے دنیا کی کوئی لت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ جائے، دنیا کی کوئی عادت، بری عادت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ سکے. انسان کو بس پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. رمضان میں جب آپ کے کھانے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے پینے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم بدل گیا، آپ کی شراب بھی چھوٹ سکتی ہے، آپ کا گٹکھا بھی چھوٹ سکتا ہے، آپ کی بری عادتیں بھی چھوٹ سکتی ہیں. اگر آپ سال کے 11 مہینے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، 1 مہینہ ٹرائی کرو میرے بھائی. رمضان کے مہینے میں پکا ارادہ کر لو 1 دن بھی فجر کی نماز میں چھوڑوں گا نہیں. سحری کرنے کے بعد، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور فجر کی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں رکھتے تھے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو 2 بجے اٹھ کر کے سحری کھا کے سو جاتے ہیں. سحری کے بیچ میں اور فجر کی نماز کے بیچ میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے.
مان لو اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے 4:15 بجے، 4:20 پہ یا 4:30 بجے، تو آپ 4 بجے سحری کھا لو، تاکہ سحری کے بیچ میں اور فجر کے بیچ میں زیادہ ٹائم نہ ہو، اور وہ جو ٹائم بچے 15-20 منٹ اس میں قرآن پڑھ لو، اس میں کچھ نفل نمازیں پڑھ لو، اس میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرو، اور یہ طے کر لو، ٹھان لو کہ ہمیں رمضان میں ایک دن بھی فجر کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑنا ہے، ڈیلی ہمیں جماعت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ 30 دن پابندی سے ایسا کریں گے میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ ہر بری عادت کو چھوڑنے کا رمضان میں پکا ارادہ کر لو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اگر آپ کی نیت سچی ہے آپ کی وہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم خود چھوڑنا نہیں چاہتے، شرابی شراب کو خود چھوڑنا نہیں چاہتا، گٹکا کھانے والا گٹکا کو خود نہیں چھوڑنا چاہتا، اسموکنگ کرنے والا خود نہیں چھوڑنا چاہتا، داڑھی موڑنے والا خود داڑھی نہیں رکھنا چاہتا، ہماری نیت پکی نہیں، ہمارا ارادہ پکا نہیں، اس لیے ہم بدل نہیں پاتے میرے بھائیوں۔ پہلے اپنے ارادے کو بدلو میرے بھائیوں۔ نبی کے دور میں منافق رہا کرتے تھے، جنگ تبوک کا موقع آیا، منافقوں نے بہانہ کر دیا اور نہیں گئے۔ جب اللہ کے نبی جنگ سے واپس آئے تو منافقوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارا ارادہ تو بڑا پکا تھا، ہمارا ارادہ تو آپ کے ساتھ جانے کا تھا، مگر ہم جا نہیں پائے، ہم بیمار ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان منافقوں کو واقعی نبی آپ کے ساتھ جانا ہوتا، اگر یہ واقعی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو یہ تیاری کرتے، یہ پکا ارادہ کرتے، مگر انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بری عادتوں کو چینج کرنے کے لیے رمضان کو اپنی زندگی کا ایک بہترین اسٹارٹ بنا لو، ایک اچھی شروعات بنا لو کہ یہاں سے ہمیں اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہتھیا دیارہ کی اس بستی کا ذکر میں نے بنارس تک میں کیا، میں نے یو پی میں کیا کہ بھائی کٹیہار میں ایسے علاقے میں گیا جہاں شاندار مسجد گاؤں کے لوگوں نے قائم کی، اور کوئی باہری تعاون نہیں، اپنے آپس کے تعاون کے بدولت ایک شاندار مسجد، اور لگ بھگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ تک کی اگر ہم بات کریں خرچ کر کے ایک شاندار مسجد قائم کی۔ ایک جلسے میں وہاں کھڑے کھڑے ایک پروگرام میں 20-20 25-25 لاکھ روپے چندے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کا دل ہے، میں تعریف کرتا ہوں آپ کے علاقے کی۔ مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ بستی جو کٹیہار کی، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی اہل حدیث بستی ہے تو غلط نہیں ہوگا، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے اس بستی میں اور آپ کے اس گاؤں میں اہل حدیثوں کے اندر یہ برائی بھی پائی جاتی ہے کہ صاحب شادی کے موقع پہ ڈھول باجا بھی بج رہا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور آپ کی بستی میں شادی کے موقع پر شراب بھی پی جا رہی ہے، واللہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جب آپ کی اس بستی کا ذکر ہو تو یہ بات بھی بیان کی جائے کہ نہیں صاحب، وہاں کے لوگ واقعی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، پیسے والے ہیں، خوشحال ہیں، مگر بہت ساری بری رسموں سے دور ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہیں، آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بھی کہیں، اور آپ کی شادی میں ڈھول باجا بجے، آپ کی شادی میں ناچ گانا ہو، اور آپ کی شادیوں میں شراب پی جائے، اس سے بڑھ کے شرم کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جس نبی نے بانسری کی آواز سننے کو بھی گوارا نہ کیا اور کانوں میں انگلی ڈال دی اور بانسری کی آواز کو کہا کہ یہ شیطان کے آلات میں سے کالا ہے، اس نبی کا امتی، اس نبی کا ماننے والا، اس نبی کا چاہنے والا آج ناچ گانا کی محفل کر رہا ہے، اور وہ بھی نکاح جیسے موقع پر۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ چینج کر لو اپنے آپ کو، بدل ڈالو اپنے آپ کو، اور یاد رکھو مسجد آپ نے قائم کر دی، مگر اگر مسجد میں نمازی نہیں ہے، مسجد میں نمازی نہیں ہے تو یاد رکھو کل اس مسجد کا اور ہماری تمام مسجدوں کا وہی حال ہوگا جو آج دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ آپ یقین کریں، جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں سے مسلمان چلے گئے، وہاں مسجدوں کو لوگوں نے مسجدوں میں بت رکھ دیے، مسجدوں میں شراب کھانے بنا دیے، مسجدوں میں استبل بنا دیے۔ آج اگر ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا، لاکھوں کی کروڑوں کی رقم خرچ کر کے بلڈنگ بنا لینا کمال نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرو۔ اور ایک اور ریکویسٹ آپ سے کروں گا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، معاف کرنا، اگر یہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے آپ کی مسجد میں، سال میں 48 نہیں 50-52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟
اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں عادت نہیں ہے، ہمارے یہاں عام طور سے رواج نہیں ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، وہاں یہ کہنا کہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے باپ دادا میں ایسا ہوتا نہیں چلا آ رہا تھا، یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اگر ہم واقعی میں اہل حدیث ہیں، ہماری ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا بھی الگ انتظام ہونا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ ایک فلور عورتوں کے لیے الگ کر دیں، ان کی سیڑھی الگ بنا دیں، ان کا دروازہ الگ بنا دیں، ان کی انٹری الگ کر دیں، اور کوشش کریں کہ ہر گھر کی عورتیں جمعہ کی نماز میں آئے اور خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر جب یہ انتظام ہو جائے اور 1 سال کے بعد میں آپ سے رپورٹ لوں گا، اور انشاءاللہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر 1 سال تک آپ کی عورتیں جمعہ کے خطبے میں آ جائیں، اور جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں صرف بوڑھی عورتوں سے مراد نہیں ہے، جوان عورتیں، آپ کی بچیاں، آپ کی بہویں سب آئیں اور 50 جمعہ کا خطبہ وہ سن لیں، یہ آدھا گھنٹہ کی تقریر وہ سن لیں، بہت فرق محسوس کریں گے آپ اپنی سوسائٹی میں۔ کتنی سماج میں گندگیاں ہیں، رسم و رواج ہیں جو عورتوں کی جہالت کی وجہ سے ہیں، اور آپ کے بچے جو آج تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں عورتوں کی جہالت کی وجہ سے۔ جب آپ کی عورتیں پڑھیں گی، آپ کی لڑکیاں پڑھیں گی، تو جب وہ خود ماں بنیں گی تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گی۔ میرے بھائیوں، زندگی میں تعلیم بھی بڑی ضروری ہے، اور دین کی تعلیم تو بہت ضروری ہے، اس لیے اس مسجد میں آپ عورتوں کا بھی انتظام کریں، اس مسجد میں آپ عورتوں کا بھی انتظام کریں۔ اور میں آج یہ وعدہ آپ سے لے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جب میں اس مسجد میں آؤں تو مجھے معلوم ہو کہ ہاں حتیہ دیارہ والوں نے اس شاندار مسجد میں عورتوں کا بھی انتظام کر لیا۔ یہ بہت ضروری قدم ہے میرے بھائیوں، اس میں آپ کوئی ٹال مٹول مت کیجیے گا، اور مسجد میں آپ نماز سے اس کو آباد کیجیے، مسجد کو نماز سے آباد کیجئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مسجد میں چندہ دے دینا، مسجد میں دان دے دینا یہ بڑا کام نہیں ہے، مسجد کو وہ آباد کرتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ ایسی نماز کے ساتھ اپنا ایسا تعلق جوڑو میرے بھائی، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کا گھر مسجد سے قریب میں ہے، مسجد کے پڑوس میں ہیں، آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں، مولانا صاحب میں ایسے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں ہے، مجھے 3 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر دور مجھے جا کر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور میرے آس پاس میں جو مسجدیں ہیں وہاں کا امام شرک کرتا ہے، وہاں کا امام قبر پہ سجدہ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں، ایسی سچویشن آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں مسجد موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور مسجد کا حق ادا کرو۔ اور آخری بات، رمضان کا مہینہ ایک اور سبق دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کے مہینے میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، مگر ہم فجر سے لے کر کے مغرب تک نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ بیوی سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں شہوت ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، شہوت تو ہے، کھانے کی بھی شہوت ہے، پینے کی بھی شہوت ہے، جنسی شہوت بھی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بھوکے پیاسے گھر میں آئے، فریج کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھی ہے، رمضان کے مہینہ میں افطار کے لیے کیلے لائے ہیں، کیلے فریج میں رکھے ہوئے ہیں، سیب رکھے ہوئے ہیں، انار رکھے ہوئے ہیں، تمام طریقے کی نعمتیں رکھی ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے میرے بھائی، وہ کون سی قوت ہے میرے بھائی جو آپ کو پیاس کے باوجود ٹھنڈے پانی کو پینے نہیں دیتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو طرح طرح کے پھل آپ کے فریج میں رکھے ہیں مگر آپ نہیں کھاتے ہیں؟ ظہر کا ٹائم آیا، سورج ایک دم سر پر ہے، گرمی سے آپ بحال ہیں، مسجد میں آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، اگر کلی کرتے وقت پانی تھوڑا سا اندر چلا جائے کون دیکھنے جاتا ہے؟ کون دیکھنے جاتا ہے؟ کوئی کیمرہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں لگے گی، مگر آپ کلی کے لیے پانی حلق میں منہ میں ڈالتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں، ایک قطرہ بھی اس پانی کا آپ حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہیں۔ اللہ اکبر! رمضان کا بہت بڑا سبق ہے، رمضان ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، رمضان ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، رمضان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں پانی گیا ہے، پیاس لگی ہے، گرمی کا موسم ہے، مگر پانی کو اندر نہیں جانے دینا ہے،
میرے بھائی جس اللہ کے لیے آپ نے حلال کو چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا، پانی حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، مگر آپ نے رمضان میں 14-15 گھنٹے اپنے آپ کو دور رکھا، اس اللہ کے حکم پر آپ حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس اللہ کے حکم پر آپ زنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے بھائیو، رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے، اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، رمضان میں، آنے والے رمضان میں یہ ارادہ کر لو کہ جو بھی بری عادتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے۔ اور ایک بڑی اہم عبادت رمضان کی تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز میں آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی تراویح کی نماز میں ٹائم لگتا ہے، آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ آپ 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، آپ کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز آپ پڑھیں تاکہ پوری رات آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے۔ یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے تعلق سے تھیں۔ میں امید کرتا ہوں، میں انشاءاللہ آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے رمضان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اندر جو بھی بری عادتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس رمضان سے ان تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو اب تک نماز سے دور تھے انشاءاللہ اب ان کی زندگی نماز سے آباد ہوگی۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی قسم کا نشہ کرتے تھے اب انشاءاللہ وہ ہر قسم کے نشے سے دور ہوں گے۔ ہمارے وہ بھائی جو شادی بیاہ میں بری رسم و رواج کے قائل تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اب انشاءاللہ آئندہ ان کے گھر میں کوئی شادی ہوگی تو وہ اس کو چھوڑیں گے اور اس پر نکیر کریں گے۔ ان کے گھر کی عورتیں بھی انشاءاللہ اس پر نکیر کریں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں رمضان